صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان. بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. جس کو بڑا نیتا بننا ہے وہ حضور پر بھونکتا ہے, اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف. شرمناک ہے. ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے. ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں, مجھے تو میری اس ادا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا. کسی دوسرے پہ بھونک کر تو مشہور نہیں ہوا. تمہاری کسی کتاب پہ بول کے تو نہیں آیا, نہ تمہارے دھرم پہ بول کر آیا, نہ تمہارے کسی گرو گھنٹال کو بول کے آیا. مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی, اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے. تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات بولی ہے. بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو. دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے, تب بھی میرے نبی کے نام پر بھونکتے ہو. آج ایرا غیرا نتو کہرا جیسا بھی ہو, اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں, اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 ہی دن کا ہیرو ہوتا ہے. بالکل صحیح. جو یہ خلاف بھونکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف, اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا ہے. اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے, تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے. تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں, ریسنٹلی ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. جنہوں نے اسلام, قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا, خوب بھونکتے رہے, آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے. صحیح بات ہے. دوسروں کی بات تو چھوڑو, دور دراز تو چھوڑو, اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے. وہ رافضی کتا جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا, اسلام بھی بدل لیا, نام بھی بدل لیا, دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا, اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے. اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو, دنیا کی چند چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا. لیکن ایک بات میں بتاؤں, آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ. حضور کی شان میں تعریف کرنے والے. باقی جو بھونکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو, جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا, وہ چنگیز اور ہلاکو, ان کی قبریں کہاں ہیں ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ. ان کے نشانات کہاں ہیں, ان کی اولادیں کہاں ہیں, ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں آج. لیکن آج ہندوستان ہی نہیں, دنیا اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے. واہ 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 واہ. امام احمد رضا کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دیا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا, یا رسول اللہ کہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ایک پوائنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں, میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں, آج کے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں, بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے.
امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے یہاں، بہت تیز آندھیاں آنے والی ہیں یہ اگلے چند سالوں میں۔ آندھیوں سے مراد صرف یہی ہواؤں کی آندھیاں مت سمجھو، کفر و شرک کی آندھیاں، ظلم و ستم کی آندھیاں، اور دن دہاڑے جو مسلمانوں کا قتل عام ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، بڑھتا جائے گا۔ تمہارا امتحان ہے، ابھی تو خالی چٹھی دکھا کر کے لوگوں کو لبھانے والے بابا آئے ہوئے کہ تم نے کیا کھایا، تم گھر میں کیا کر کے آئے، چٹھی دکھا دیں۔ ابھی تو دجال کو آنا باقی ہے، دجال آئے گا، وہ تو تمہیں بارش برسا کر دکھائے گا، مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اتنے بڑے امتحانات ہونا باقی ہے۔ اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا، تم کس طرح سے زندگی گزارو گے؟ ایک علاج میں بتاؤں، ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے، کل کو اگر فسادات بھڑکا دیے جائیں، تمہارے سامنے تمہارے بچے ذبح کر دیے جائیں، تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کے دوپٹے چھین لیے جائیں گے، قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گی، مسجدوں کے مینار و گنبد ختم کر دیے جائیں گے، یہ سارے حالات بڑھتے جائیں گے، تو کیا تم ان طوفانوں سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر لو گے کہ جب تک میں اس دین میں رہوں گا روزانہ ایک مصیبت کو جھیلنا پڑے گا، اچھا ہے ان کی ہی جے جے کروں جیسے کچھ چلے گئے؟ تو میرے عزیزو، اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈگمگا گیا تو پھر آج ہی سے طے کر لو کہ تم ایمان میں آئے نہیں تھے، منافقت میں تھے۔ ہاں یاد رکھو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہے۔ میرے عزیزو، مایوس نہ ہو آج کے ان حالات سے۔ جو نوجوان مایوس ہو کر سراسیمگی کے شکار ہو جاتے ہیں، مجھے ان سے شکایت ہے، آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اگرچہ بکھری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں۔ ڈرتی کیوں ہیں؟ غریب مسلمانیں دیہات میں رہتے ہیں، کام کاج نہیں ہے، ان کے پاس تو جائیدادیں نہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں، ان کے پاس فوج نہیں، لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو۔ کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی، حقیقت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہم ہی ہم ہیں، ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، اقبال نے کہا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچلے گا اور تم عملی میدان میں آؤ گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، دو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ کیا صحابہ کی جانیں نہیں گئیں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے اہل بیت اطہار ان کی جانیں نہیں گئیں؟ اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ میدان احد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ سینہ پھاڑ کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، تو کیا یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لعنت کرے گا آج؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چونٹی سے بھی مر جائیں گے، اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مرو گے بلکہ مودی سے بھی نہیں مرو گے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے، اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ گے۔ یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے۔
اے مسلمانوں اپنے ایمان کو سنبھالو، مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو، اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا۔ تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ تمہارے اعمال کہاں ہیں؟ تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے، تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے، اسلام کو ظاہر کرو، تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہو۔